آپ مستقبل کے بارے میں کوئی فیصلہ کرنا چاہتے ہیں تو آج کا دل و دماغ صحیح پازیٹیو فریم میں ہے. آج آپ سوچیے اور اپنے مستقبل کے بارے میں فیصلہ کر لیں، اور کہ آپ خاص طور پر یہ سوچیے کہ اس سال آپ کیا کرنا چاہتے ہیں. باقی دوستی وغیرہ آپ کی بڑی شاندار نظر آ رہی ہے، اس سے لطف اندوز ہو. اگلا برج ہے جی سوری حضرات کا، ٹورس کہتے ہیں انگلش میں، اور اردو میں کہتے ہیں سور اس برج کو. تو سوری حضرات، آج آپ دوسروں پر بہت ہی اچھا اثر چھوڑیں گے، دوسرے آپ سے بڑے اچھے طریقے سے متاثر ہوں گے، اور آج کچھ آپ اس قسم کا اس ماحول میں ایسا کام کر سکتے ہیں جس سے آپ کا کوئی جو مقاصد ہے ان کو مزید آپ آگے بڑھا سکیں گے. اور آپ آج اس وقت دوسروں کو متاثر کر رہے ہیں کہ آپ ان سے جو کام بھی کرانا چاہتے ہیں آپ ان سے اس کا ذکر کریں، کوشش کریں اس کام کو کرنے کی ان کے ساتھ مل کر. اور اس کے بعد آپ جتنا بھی محنت کریں گے ظاہر ہے اتنے ہی آپ کو اس سال فائدہ ہوگا. خاص طور پر 4 فروری کے بعد، آنے والے 4-5 دنوں کے بعد آپ کی جو مالی صورتحال ہے وہ بہت بہتر ہونے والی ہے. تیسرا برج جوزی حضرات کا ہے، جیمنائی، اردو میں اسے کہتے ہیں جوزا. تو جوزی حضرات، آج آپ اپنا کوئی جو بھی آپ کا کوئی موڈ بنا کام کریں، اس سے آپ کو بڑی تسکین ملے گی، آپ مطمئن ہوں گے. دوسرا یہ ہے کہ آپ ادھر ادھر گھومنے پھرنے جائیں، آپ ایک ہی جگہ اس طرح ایک ہی جگہ جو آپ زندگی گزارتے چلے جا رہے ہیں اس بوریت کو ختم کریں اور ادھر ادھر گھومنے جائیں آج کے دن. اور کوئی ایسا شغل سوچیں، کوئی ایسی تفریح سوچیں جو آج تک آپ نے پہلے کبھی ایسا نہ کیا ہو. اس طرح زندگی کو آج ہلائیں اور کوئی ایسا دلچسپ کام سوچیں جس سے آپ کی بوریت ختم ہو. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور 2 پلینٹ ہیں، وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ آج آپ اگر اور کچھ نہیں کر سکتے تو کھانے کے لیے کسی ریسٹورینٹ ہوٹل میں چلے جائیں، شاپنگ کریں، یا میوزیم جو ہے عجائب گھر جو ہے اسے دیکھنے چلے جائیں. بہرحال آج کچھ نہ کچھ کریں، اس سے آپ کی بوریت جو ہے وہ ختم ہوتی نظر آتی ہے. آپ ایک جگہ سٹک ہیں، اس جگہ سے ہلیے، ادھر ادھر گھومنے پھرنے کا پروگرام لیں. اگلا جو برج ہے میرے سامنے وہ ہے کینسر، اردو میں اسے کہتے ہیں سرطان. اور سرطانی حضرات، آج وراثت کے بارے میں، جائیداد کے بارے میں، مالی جھگڑوں کو ختم کرنے کے بارے میں جو آپ مذاکرات کریں گے وہ بہت ہی صحیح رہیں گے. ایسے مذاکرات کے لیے آج بہت ہی اچھا دن ہے. آپ مذاکرات کے بعد محسوس کریں گے، بڑی خوشی محسوس کریں گے کہ میں مذاکرات کرنے میں کامیاب ہو رہا ہوں. ایکسکیوز می. اور باقی سوچئے، خود ہی سوچیں ان مذاکرات کے علاوہ کہ آج کے دن کو آپ کس طرح زیادہ سے زیادہ، اس دن سے کس طرح زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں دوسروں سے بات چیت کر کے. اگر آپ قرضہ چاہتے ہیں بینک سے تو اس کے لیے بھی آج کا دن بہت اچھا ہے، لیکن یہ ذہن میں رکھ لیں کہ قرضہ واپس کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. آج سلطانی حضرات اپنے اخراجات کو بھی ذرا بیٹھ کر اچھی طرح سوچیں کہ اخراجات کدھر جا رہے ہیں. آئیے جی اگلا برج، 5واں برج، انگریزی میں لیو، اردو میں اسد کہتے ہیں. آج دوسروں سے مل جل کر آپ بہت لطف اندوز ہوں گے، اور جو ہے آج آپ بڑی خوشی محسوس کریں گے اور بڑا اپنے آپ میں تقویت محسوس کریں گے. آپ کی توانائی میں اضافہ ہے.
آج آپ سوچئے کہ آپ اپنے تعلقات کو کس طرح بہتر بنا سکتے ہیں. آج کا جو چاند ہے وہ تعلقات کو بہتر بنانے کی آپ کی بہت مدد کرے گا. جو لوگ آپ کے قریبی ہیں ان کے ساتھ بھی بڑے تعاون سے، اتفاق سے، آسانی سے وقت گزارے اور اس طرح آپ کی زندگی جو ہے مزید آسان ہو جائے گی. آج اگر کوئی آپ سے بات کرنا چاہے تو اس کے بعد غور سے سنیں. اگلا برج چھٹا برج کی طرف آیا ہوں. انگریزی میں انہیں ورگو کہتے ہیں اور اردو میں انہیں کہتے ہیں سملا. تو سملی حضرات، نمبر 1، میں نے ذرا معاف کیجیے، جلدی لکھا ہوا ہے. ہاں جی، جلد. سملی حضرات، آج کے دن آپ کے لیے بہت ہی بہتر رہے گا. اگر آپ اپنے جاب کو، اپنے کام کو، اپنی صحت کو بہتر بنانا چاہتے ہیں تو آج کے دن آپ کے لیے بہت ہی اچھا ہے. آج آپ کوشش کریں کہ اپنی تنخواہ کو بڑھانے کے لیے کہیں. افسران سے اپنی تنخواہ بڑھانے کے لیے کہیں، اس کے لیے بھی آج کا دن اچھا ہے آپ کے لیے. اور یا آپ کوئی اور اچھا کام کرنا چاہیں آپ کے ذہن میں ہو تو وہ بھی ان سے کہیں. تو یوں اس قسم کے خیالات ہیں جن سے جو آپ سوچ رہے ہیں. تو ان 2 چیزوں کے لیے کوشش کریں، تنخواہ بڑھانے کی یا کوئی اور اچھا کام جو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی شخصیت کے مطابق ہے یا آپ کو اچھا لگتا ہے. اس کام کے لیے بھی آج آپ اپنے افسران سے بات کریں. آئیے اگلے برج کی طرف. 7واں برج میزان نام ہے اس کا. انگریزی میں نے لبرا کہتے ہیں. تو آج تو بہت ہی اچھے دن ہے میزان افراد آج کے لیے. جس سے بھی آپ کو خوشی حاصل ہوتی ہو، جس کام سے، جس شغل سے، جس مصروفیت سے آپ کو خوشی حاصل ہوتی ہو اور آپ کو خوشگوار وقت گزرتا ہو، وہ آپ کی جی ہے کرنے کو اس قسم کی خواہش ہے تو یہ خواہش آپ کی پوری ہو سکتی ہے. کھیل کود میں بھی آپ کھیل کود سے بڑے لطف اندوز ہوں گے. اگر آپ کھلاڑی ہیں تو آپ بڑے لطف اندوز ہوں گے. اور بھی کوئی دلچسپ قسم کی آپ کے جو کوئی سرگرمی ہے ان سے بھی بہت خوش ہوں گے. بچوں کے ساتھ گھوم پھر کر بھی بڑے خوش ہوں گے. لنچ کے لیے کسی دوست کے پاس، کسی دوست سے لنچ کرتے نظر آتے ہیں آپ. دوپہر کا کھانا کسی دوست کے ساتھ مل کر آپ کھاتے نظر آتے ہیں یا کافی پیتے نظر آتے ہیں. اگر آپ 3 بجے وقت جو فلم ہے میٹنی شو، اس کو دیکھنے کے لیے آپ کا پروگرام ہے، وہ بھی آپ کے لیے خوشگوار ثابت ہوگا. تو اس طرح خوشگوار چیزیں، خوشگوار قسم کے آپ کی سرگرمی ہے سارا دن جن سے آپ کو خوشی حاصل ہو سکتی ہے، وہ کریں اور اس سے آپ کی طبیعت پر بھی بہت ہی خوشگوار اثر پڑے گا. آئیے جی اگلا برج 8واں برج، انگریزی میں اسکارپیو، اردو میں انہیں کہتے ہیں عقرب. عقربی حضرات، آج آپ کے لیے بہت ہی اچھا دن ہے اس لحاظ سے کہ میں اپنے گھر کو کس طرح بہتر بنا سکتا ہوں اور میں اپنے فیملی جو ممبر ہیں، اپنے خاندان کے جو افراد ہیں، ان کے ساتھ تعلقات کس طرح بہتر کر سکتا ہوں. اس کے لیے آج بہت اچھا دن ہے. اور آج کا جو چاند ہے اس سلسلے میں آپ کی بڑی مدد کر رہا ہے. آپ کے جو فیملی کے لوگ ہیں ان کے ساتھ آپ کے تعلقات جو ہے وہ بہت ہی پازیٹیو، مثبت، بہتر ہو رہے ہیں اور آپ خود بھی بڑا سکون محسوس کر رہے ہیں. آئیے جی اگلے برج کی طرف آتے ہیں. ویجیٹیریس، اردو میں انہیں کہتے ہیں کوس. تو کوسی حضرات، 2 چیزیں آپ کو اگر 2 چیزیں اگر آپ کو مل جائیں کوسی حضرات،
کام کی آزادی آپ کو مل جائے، اور دوسرا کوئی ایسے ماحول ہو جس سے آپ روشن پہلو دیکھ رہے ہو. روشن پہلو دیکھنا اور اپنے کام کے لیے، کام کے حوالے سے آزادی، یہ بہت ضروری ہے آپ کے لیے. بہت ہی آپ پلکتے ہیں ان کے ساتھ اگر یہ دونوں چیزیں آپ کو مل جائیں. آج آپ یہ محسوس کریں گے کیونکہ آج آپ کا جو دل و دماغ ہے وہ بڑے ہی پازیٹیو ہے، مثبت ہے، اور آپ ہر ایک موضوع کے حوالے سے بڑے اچھے طریقے سے دل و دماغ سے سوچ رہے ہیں. دوسروں سے مل کر آپ لطف اندوز ہوں گے. آج آپ کو نئی چیز بھی سیکھنا چاہتے ہیں کہ آپ پہلے سے آپ کے ذہن میں ہے کوئی نئی چیز سیکھنے کا خیال آتا رہتا ہو آپ کو، اس کے لیے بھی آج آپ کا دن بہت اچھا ہے. اس چیز کو اپنا لیں، اس کو سیکھنے کی کوشش کریں. آئیے جی اگلے برے کی طرف آتے ہیں. اگلا برا جائیے جی کیپریکارن، اردو میں نہیں کہتے ہیں جدی. پیدا ہوتے ہیں یہ لوگ جنوری میں. آج تو مالی لحاظ سے حالات بہت زیادہ آپ کے حق میں ہیں جدی حضرات، اس لیے میں کہوں گا کہ آج کے دن آپ کا مالی لحاظ سے بہت ہی اچھا ثابت ہوگا. ایکسکیوز می. آج اگر آپ اس مالی لحاظ سے مذاکرات بھی کرنا چاہیں، بات چیت بھی کرنا چاہیں تو اس کے لیے بہت اچھا ہے. اور آپ کو بات چیت کے دوران مذاکرات کرتے وقت واضح ہو جائے گا کہ آپ کی جو مالی پوزیشن ہے وہ بہت زیادہ امپروو ہو سکتی ہے، بہت زیادہ بہتر ہو سکتی ہے. چاہتے آپ بات چیت کریں اور اپنے مالی معاملات کو مزید آگے بڑھائیں. آج آپ اپنے لیے کوئی شاپنگ کر رہے ہیں، جدی حضرات آپ کوئی شاپنگ کر رہے ہیں، کوئی چیز خرید رہے ہیں، اس سے آپ کو بڑی خوشی ہوگی. ویسے بھی آج جو کچھ بھی آپ کے حالات ہیں، جو بھی کچھ بھی ہوتا ہے آپ کے ارد گرد، اس سے آپ کو فائدہ ہوگا. ان سب چیزوں میں اچھی چیزوں کے باوجود آپ کی جو ملکیت ہے، جن چیزوں کی آپ کو ملکیت حاصل ہے ان پر بھی نظر رکھ لیں کہ کیا وہ ادھری ہے، کیا وہ اپنی جگہ پر ہے. تو اپنے ملکیت کے بارے میں بھی ضرور سوچئے. اگلا برج ایکویریس، اردو میں سے اس برج کو کہتے ہیں دلو. دلو حضرات چاند آپ کے اپنے خانے میں ہے، آپ کے اپنے خانے میں عطارد ہے، سورج ہے، اور ان کا مشتری کے ساتھ بڑی اچھی نظر ہے. تو یہ جو میں نے آپ کو پلانٹس کی پلیسمنٹ بتائی ہے، اس سے تو پتہ چلتا ہے کہ آپ ہر چیز کو بڑے خوشگواری محسوس کر رہے ہیں، اور ہر چیز کا بڑا روشن پہلو آپ دیکھ رہے ہیں. آج ہر چیز کا آپ روشن پہلو دیکھتے جا رہے ہیں اور اپنی زندگی کو خوش نظر آتے ہیں، کیونکہ چاند بھی ادھر ہی ہے، عطارد بھی ادھر ہی ہے، سورج بھی ادھر ہی ہے، پلوٹو بھی ادھر ہی ہے، اور ان چاروں سیاروں کا مشتری سے تعلق بھی ہے. تو آپ کی زندگی کے بارے میں بڑے آج آپ خوشی محسوس کر رہے ہیں. چاہتے آپ جو چاہتے ہیں اس کو حاصل کرنے کی کوشش کریں. صورتحال آپ کے ہاتھ میں ہے. آخری برج پائسس، اردو میں ہود کہتے ہیں. ہوتی افراد آج آپ کے بڑی پرتپاکی اور سرگرمی اور اچھے جذبات آپ کے، اور آپ اپنے آپ سے بڑے خوش ہو رہے ہیں. آج سے صورتحال بنی پڑی ہے. آج آپ کچھ خوشگوار طریقہ سوچیے سکون حاصل کرنے کا، زندگی سے لطف اندوز ہونے کا. کوئی خوشگوار پہلو، کوئی خوشگوار طریقہ سوچے جس سے آپ بہت زیادہ لطف اندوز ہو سکے. اور دوسرا ایسے طور طریقوں کا سوچیں کہ جہاں آپ رہتے ہیں اس جگہ کو آپ مزید بہتر سے بہتر بنا سکیں. ایسا کوئی طریقہ سوچیے. اور
آپ کے جو خواب ہیں وہ صرف خواب نہیں ہے، آپ ان کو عملی جامہ پہنا سکتے ہیں. وہ بڑے خواب ہیں، چنانچہ وہ بڑی باتیں ہیں. چنانچہ آپ کوشش کریں کہ ان خوابوں کو حقیقت کا روپ دھار سکیں. آپ کے لیے آج کے دن حوثی افراد بہتر یہی ہوگا کہ آپ اکیلے کہیں بیٹھ کر اپنے آپ سے لطف اندوز ہوں. تو اس کے ساتھ ہی میں نے 12 بروج کا احاطہ کر لیا ہے. اپنا حوثی افراد کے بتانے کے بعد تو اس سلسلے میں جو کچھ بھی